السلام علیکم، یا علی مدد واللہ نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ 27 اکتوبر یوم سیاہ اقوام عالم کی بے حسی کی بھی یادگار ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات افواج پاکستان پر حملے لمحہ فکریہ ہیں۔ علامہ آغا سید حسین مقدسی کے خطاب کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ظالم بھارتی افواج کی ظلم و بربریت سے انسانیت سسکیاں لے رہی ہے۔ کشمیری بے پناہ مظالم اور انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی اداروں کی بے حسی کا ماتم کر رہے ہیں۔ کشمیر آج تک 27 اکتوبر 1947 کے سیاہ دن کو نہیں بھولے، جس کے زخم آج تک مندمل نہیں ہو سکے۔ بھارتی افواج برطانیہ کی شہ پر کشمیر میں داخل ہوئیں اور آج تک کشمیریوں پر ظلم کا قہر برسا رہی ہیں۔ اگر اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں نے بھارتی اور اسرائیلی جنونیت کا نوٹس نہ لیا اور مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حل کے لیے UN قراردادوں پر عمل درآمد سے گریز کیا تو بھارت اور اسرائیل کے ہاتھوں علاقائی اور عالمی امن تباہ ہو سکتا ہے۔ فلسطینی عوام پر ٹوٹی ہوئی قیامت اور ایران پر گزشتہ روز کے اسرائیلی حملے سے مسلم دنیا کی کمزوریوں کو بھانپ کر بھارت کے حوصلے مزید بلند ہو سکتے ہیں۔ کشمیریوں پر وہ نئے مظالم کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سلامتی کے خلاف نئے سازشیں تیار کر سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کشمیریوں کے یوم سیاہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ علامہ مقدسی نے باور کرایا کہ آج کے دن بھارتی افواج برطانیہ کی شہ پر کشمیر میں داخل ہوئیں اور آج تک کشمیریوں پر ظلم کا قہر برسا رہی ہیں۔ استعماری اور مغربی قوتوں کی نظر میں مسلمان اور دیگر مذاہب کے افراد کی جانیں اور حقوق کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ کشمیر، فلسطین سمیت دنیا بھر میں ہونے والی دہشت گردیوں میں بہنے والا خون انہی قوتوں کا کیا دھرا ہے۔ تمام مسلم ممالک اسرائیل کے خلاف متحد ہو جائیں۔ اتحاد کی قوت سے دہشت گردی کی سازش کو پارا پارا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز پر متواتر حملے لمحہ فکریہ ہیں۔ پاکستان دنیا بھر کی شیطانی قوتوں بالخصوص ازلی دشمن بھارت کے نشانے پر ہے، جو وطن عزیز کو اندرونی عدم استحکام سے دوچار کر کے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے، پاکستان کو کمزور کر کے کشمیریوں کی پیٹھ ننگی کرنا چاہتا ہے۔ علامہ مقدسی نے واضح کیا کہ مسلم ممالک اپنے مسائل OIC کے فورم پر حل کریں اور متحد ہو کر دنیا کو جہنم بنانے کی کوشش میں مصروف شیطانی قوتوں کا مقابلہ کریں۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے ایران پر صہیونی ریاست اسرائیل کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے گریٹر اسرائیل ایجنڈے کا حصہ قرار دیا ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ ایران پر حملے میں گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا کار فرما ہے۔ اسرائیلی بربریت پر عالم اسلام کی خاموشی معنی خیز ہے۔ مسلم حکمرانوں کی غیرت مر چکی ہے اور وہ فقط استعمار کے اعلی کار اور حکمرانی کی طوالت کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ OIC سے اپنا مقصد بھول کر استعماری خوشنودی کی راہوں پر گامزن ہے۔ مسلم ممالک اپنے دفاعی اثاثوں کی حفاظت کا نظام مزید مؤثر بنائیں، دشمن کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ کسی بھی مسلم ملک پر حملے کو عالم اسلام پر حملہ تصور کیا جائے، بصورت دیگر دشمن سب کو ایک ایک کر کے مارتا رہے گا۔ لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو میں دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی مکمل بےخنی کے لیے نیشنل ایکشن پلان کی ہر شق پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ وطن عزیز پاکستان میں دہشت گرد امن کی فضا کو تار تار کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ وطن عزیز کو دہشت گردی کے افرید کا سامنا ہے۔ پاک فوج، پولیس کے جوان دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے برسر پیکار ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ کوئی دشمن قوت پاکستان کو تنہا نہ سمجھے۔ پوری قوم عساکر پاکستان کے شانہ بشانہ دفاع وطن کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ سیکورٹی فورسز کا آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا عزم اس بات کی ضمانت ہے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے TNFJ کی مرکزی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ علامہ آغا حسین مقدسی نے کہا کہ اسرائیل اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتا، استعماری سرغنہ اس کا پشت پناہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالم اسلام اسرائیل کے خلاف اٹھیں یا نہ اٹھیں، کوئی بھی ملک اس کی دسترس سے باہر نہیں، لہٰذا اپنی باری کا خاموشی سے انتظار کرنے کے بجائے اسرائیلی جارحیت
اور بربریت کے خلاف عملی اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ باطل قوتیں مسلم ممالک کے دفاع، ترقی، استحکام کے ہر منصوبے کے دشمن ہیں۔ پاکستان کی اقتصادی ترقی کے عظیم منصوبے سی پیک سے بھی صرف ازلی دشمن استعمار اور استکبار اور اس کے پٹھو سبھی کے پیٹ میں مروڑ ہیں۔ اسی وجہ سے بلوچستان، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور افراتفری کا نیٹ ورک پھیلایا گیا ہے۔ علامہ مقدسی نے کہا کہ مسلم حکمرانوں کو یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ دائمی بقا دینی اور اخروی فلاح استعماری غلامی میں نہیں بلکہ باہمی اتحاد اور اسلام کے زرعی اصولوں پر کاربند رہنے میں مضمر ہے۔ دینا ضلع جہلم کے عزاداروں نے بھی 23 نومبر احتجاجی کنونشن میں ماضی کی طرح بھرپور شرکت کا اعلان کر دیا۔ علامہ باقر نقوی کا دورہ جہلم، تفصیل اس رپورٹ میں۔ صوبائی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب اور سیکرٹری تحفظ عزاداری ایکشن کمیٹی علامہ باقر علی نقوی کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی وفد نے جمعے کو دورہ ضلع جہلم کے پہلے مرحلے میں ہڈالہ سیدہ دینا کا خصوصی دورہ کیا۔ اس موقع پر ٹی این ایف جے ضلع جہلم کے صدر شیخ اسرار حسین، جنرل سیکرٹری سید اخلاق حسین نقوی اور دیگر عہدیداران کی موجودگی میں سادات و مومنین ہڈالہ سیدہ سے تنظیمی اور قومی امور کے بارے میں خطاب کرتے ہوئے صوبائی صدر نے 23 نومبر کو راولپنڈی میں ہونے والے احتجاجی کنونشن کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے شرکاء اجلاس پر زور دیا کہ وہ حکومت پنجاب کی جانب سے عائد کردہ عزاداری مخالف ایس او پیز کے خلاف ہونے والے ریجنل احتجاجی کنونشن میں بھرپور شرکت کر کے ملی اور قومی بیداری کا عملی ثبوت دیں۔ علامہ باقر نقوی نے کہا کہ عزاداری امام عالی مقام قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی تعلیمات کے مطابق ہمیں ہر شے سے زیادہ عزیز ترین ہے، جس پر کوئی پابندی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دینا کنونشن کی میزبانی کا اعزاز بھی سرزمین ضلع جہلم کو حاصل ہوا تھا۔ ضلعی صدر ٹی این ایف جے شیخ اسرار حسین قریشی اور جنرل سیکرٹری سید اخلاق حسین نقوی نے سادات و مومنین ہڈالہ سیدہ کی جانب سے صوبائی صدر اور اراکین وفد کو یقین دلایا کہ ضلع جہلم کے شیعان حیدر کرار ماضی کی طرح اب بھی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا ہراول دستہ ثابت ہوں گے اور آمدہ احتجاجی کنونشن میں بھرپور شرکت کی جائے گی۔ انہوں نے سربراہ ٹی این ایف جے علامہ آغا حسین مقدسی کی جانب سے ملت جعفریہ کے آئینی مذہبی حقوق اور مطالبات کے حصول کے لیے یا سارات الحسین کا علم بلند کرنے کے اعلان کو وقت کی اہم ترین ضرورت اور قوم کی آواز قرار دیا۔ صوبائی وفد میں تحفظ عزاداری ایکشن کمیٹی کے کوارڈینیٹر اور ٹی این ایف جے پنجاب کے جوائنٹ سیکرٹری سید ابو ذیشان نقوی اور دیگر رہنما بھی شامل تھے جو ضلع جہلم کے دورے پر ہمراہ تھے۔ آستانہ عالیہ آغا سردار علی جان بادشاہ آل اللہ مقامہ پر عزاداروں کا اجتماع، تحفظ عزاداری ایکشن کمیٹی کے سیکرٹری علامہ باقر نقوی کا خطاب، 23 نومبر احتجاجی کنونشن کے حق میں قرارداد منظور، تفصیل اس رپورٹ میں۔ سیکرٹری تحفظ عزاداری ایکشن کمیٹی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبائی صدر پنجاب علامہ سید باقر علی نقوی نے کہا ہے کہ 23 نومبر کو راولپنڈی میں ہونے والا تحفظ عزاداری احتجاجی کنونشن پنجاب میں عزاداری کے خلاف حکومتی متعصبانہ ایس او پیز کے تحت ناروا پابندیوں کے خلاف مضبوط اور توانا آواز ثابت ہوگا اور پرامن احتجاج کے ذریعے ارباب اقتدار پر واضح کیا جائے گا کہ ملت جعفریہ ذکر حسین پر ہر قسم کی قدغن اور پابندی ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔ یہ بات انہوں نے اسد آباد شیخوپورہ تحصیل دینا میں آل پاکستان شیعہ کنونشن منعقدہ 10 فروری سن 1984 کے میزبان سجادہ نشین اور بزرگ عزادار آغا سید سردار علی جان بادشاہ کے فرزند آغا شیر بادشاہ کی موجودگی میں بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر ناظم الامور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع جہلم آغا قاسم جان بادشاہ بھی موجود تھے۔ اجتماع میں مذہبی اور ماتمی تنظیموں کے عمائدین، عزاداروں اور ماتمیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ علامہ باقر نقوی نے واضح کیا کہ نواز رسول کی زمانہ قدیم سے ہونے والی مجالس اور ماتمی جلوس یزیدیت اور آمریت کے خلاف مظلومین کا پرامن احتجاج ہے جس میں بلا تفریق مذہب و ملت تمام باضمیر انسان شریک ہوتے ہیں، جنہیں نہ صرف آئینی اور قانونی تحفظ حاصل ہے بلکہ 21 مئی سن 85 کو حسینی محاذ راولپنڈی کے 8 ماہ پر مشتمل امن ایجیٹیشن کے نتیجے میں ہونے والا موسوی جنیج معاہدہ ان پاکیزہ دینی جلوسوں اور مجالس کی ضمانت ہے۔
علامہ باقر نقوی نے باور کرایا کہ صوبائی حکومت کو مسلسل توجہ دلانے اور سرکاری حلقوں کے ساتھ اس سلسلے میں TNFJ کی جانب سے رابطے کیے جانے کے باوجود متنازع SOPs کے خاتمے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کو پرامن احتجاج کے لیے یا سارات الحسین کا علم بلند کرنے کا اعلان کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے قیام کے لیے سنی شیعہ مکاتب نے مل جل کر جدوجہد اور قربانیاں پیش کی تھیں، لہٰذا تمام کے حقوق کی برابری کی سطح پر ادائیگی اور آئین کے مطابق مذہبی آزادی کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن گزشتہ محرم اور چہلم کے ایام کے دوران پنجاب میں حکومتی انتظامیہ نے عزاداری کی مجالس اور جلوسوں کی برآمدگی پر پنجاب کے مختلف اضلاع میں عزاداروں کے خلاف سینکڑوں FIRs درج کی اور بے گناہ افراد کو جیلوں میں ڈالا گیا، جو سراسر زیادتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے دعوے دار حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، بصورت دیگر پنجاب کی سطح پر ہونے والا صوبائی احتجاج ملک گیر صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اس ضمن میں سربراہ TNFJ علامہ آغا سید حسین مقدسی جو بھی لائے عمل دیں گے اس پر پوری قوم عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ اجتماع کے شرکاء نے بلند نعروں کی گونج میں 23 نومبر کو دربار سخی شاہ پیارا راولپنڈی میں تحفظ آزاداری ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام ہونے والے ریجنل احتجاجی کنونشن میں شرکت کا اعلان کیا۔ صوبائی وفد میں سیکرٹری تحفظ آزاداری ایکشن کمیٹی علامہ سید باقر علی نقوی کے ہمراہ صوبائی کوآرڈینیٹر سید ابو ذیشان نقوی اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ سیکرٹری جنرل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے کہا ہے کہ اسلام، پاکستان اور انسانیت کی حرمت ہر شے سے عزیز ہے۔ پنجاب میں عزاداری پر پابندیاں گہری سازش ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے کہا ہے کہ اسلام و پاکستان اور انسانیت کی حرمت ہمیں ہر شے سے عزیز ہے، لیکن ہم عزاداری پر ہرگز کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے گھروں میں مجالس، ذکر پاک پر پابندی وطن عزیز پاکستان کے خلاف گہری سازش ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہمارا بنیادی حق ہے جو پاکستان کے استحکام بقا کی ضامن ہے۔ اسی لیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اور امام عالی مقام بقائے لا الہ الا اللہ ہیں۔ حکمران ذہن نشین رکھیں کہ ہم نے وطن عزیز پاکستان بے انتہا قربانی دے کر حاصل کیا ہے۔ گھروں اور چار دیواری کے اندر مجلس، ذکر پاک پر کوئی پابندی قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے تمام مکاتب کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، لہٰذا ریاست کے مذہبی اداروں میں مخصوص ذہنیت کے لوگوں کی اجارہ داری کو ختم کرنا ہوگا۔ پوری قوم میں قیام پاکستان کے وقت کا جذبہ اجاگر کرنا ہوگا۔ اتحاد اور یکجہتی کی طاقت کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا شیطان نہیں ٹھہر سکتا اور نہ ہی کوئی وطن عزیز کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ولایت علی اور رضائے حسین عبادتوں کی جان ہیں جن کے فروغ کے لیے ہم آخری سانس تک عملی جدوجہد جاری رکھیں گے، کیونکہ یہی دو جہانوں میں کامیابی اور نجات کی ضمانت ہے۔ ہم اپنے بنیادی آئینی، قانونی، مذہبی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور مرکز مکتب تشیع علی مسجد سے سربراہ TNFJ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے یا سارات الحسین کا علم جو بلند کیا ہے اس پر بھرپور لبیک کہیں گے۔ 23 نومبر کو دربار عالیہ سخی شاہ پیارا چوڑ ہڑپال میں عزاداری احتجاجی کنونشن میں بھرپور شرکت کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پسران راجہ اسلم مرحوم کے زیر اہتمام سالانہ مجلس اعضاء میں اعلامیہ پیش کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے اس امر پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ تمام مکاتب کی مشترکہ قربانیوں سے وجود میں آنے والے پاکستان میں مکتب تشیع سمیت جملہ مکاتب بنیادی حقوق سے بھی محروم ہیں۔ علامہ امامی نے واضح کیا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد شاہ موسوی کا فرمان ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں مگر وطن کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے۔ ہم خود تو مٹ سکتے ہیں مگر عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین کو مٹنے نہیں دیں گے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے فرمان کی تصحیح کرتے ہوئے علامہ آغا سید حسین مقدسی نے واضح کیا ہے کہ ہم کسی صورت بھی عزاداری امام علی مقام پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ گھروں اور چار دیواری کے اندر مجالس پر پابندی ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ مجلس سے ذاکر نجم الحسن نوتک، ذاکر وسیم عباس بلوچ، محسن نقوی، سید نصیر سبزواری نے بھی خطاب کیا۔ مسجد و امام برگاہ قصر ابو طالب راولپنڈی میں عزاداروں، بانیان مجالس، ماتمی سالاروں اور نواخوان نمائندوں کا مشترکہ اجلاس۔ 23 نومبر تحفظ عزاداری احتجاجی کنونشن کے لیے مشترکہ کاپشوں پر اتفاق۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔
تحفظ آزاداری ایکشن کمیٹی راولپنڈی کینٹ کے زیر اہتمام اتوار کو قصر ابو طالب مغل آباد میں مذہبی ماتمی تنظیموں، ماتمی سالاروں، نوحہ خانوں کے نمائندوں کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت TNFJ راولپنڈی ریجن کے صدر علامہ سید شبیع الحسن کاظمی نے کی، جبکہ صوبائی صدر پنجاب علامہ سید باقر علی نقوی، سجادہ نشین دربار سخی شاہ پیارا بابا قاسم علی شاہ کاظمی، امام جمعہ والجماعت جامع مسجد قصر ابو طالب علامہ محسن علی حمدانی، چیئرمین مختار فورس اور جنرل سیکرٹری انجمن غلامان ابو طالب چودھری مشتاق حسین، راولپنڈی کینٹ صدر سید طیب حسین موسوی مہمانان خصوصی تھے۔ کنوینر تحفظ آزاداری ایکشن کمیٹی راولپنڈی کینٹ سید نصیر حسین سبزواری نے استقبالیہ خطاب کرتے ہوئے صوبائی اور ریجنل مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر TNFJ راولپنڈی ریجن کے جنرل سیکرٹری شوکت عباس جعفری نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے 23 نومبر کو دربار سخی شاہ پیارا چور ہرپال میں ہونے والے ریجنل احتجاجی کنونشن کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت میں ہونے والے 8 ماہ کے پرامن حسینی محاذ کے ایجیٹیشن کی تاسی میں سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا حسین مقدسی نے پنجاب حکومت کے آزاداری مخالف SOPs کو مسترد کر کے یا سارت الحسین کا علم بلند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت آزاداروں پر پابندیوں کے خلاف احتجاجی کنونشن کے ذریعے حکومت کو باور کرایا جائے گا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنی شہرک آزاداری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، جو ہمارا بنیادی حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ کنونشن میں راولپنڈی ڈویژن کے تمام اضلاع کی نمائندگی ہوگی۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ راولپنڈی کینٹ کے آزادار بھی کنونشن میں بھرپور شرکت کریں گے۔ علامہ سید محسن علی حمدانی، چودھری مشتاق حسین، بابا سید قاسم علی شاہ کاظمی، سالار مرکزی ماتمی دستہ شاہ ہمدان سید اسد عباس حمدانی اور دیگر رہنماؤں نے بھی اس موقع پر خطاب کیا۔ کنونشن میں شرکت اور تعاون کی یقین دہانی کرانے والوں میں ماتمی دستہ جوڑیاں، ماتمی دستہ سخی شاہ پیارا، ماتمی دستہ باب الحوائج، ماتمی دستہ الحسین ڈوک سیدہ، ماتمی دستہ امام موسیٰ کاظم، ماتمی دستہ مسافر شام، ماتمی دستہ کاروان کلندر کبریا گرجا روڈ اور دیگر ماتمی دستوں کے سالاروں اور بانیان مجالس اور صدور بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مقررین نے احتجاجی کنونشن میں بھرپور شرکت کا عزم دہرایا اور یقین دلایا کہ اعضائے مظلوم کربلا کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا اور کینٹ کی مذہبی ماتمی تنظیمیں میزبانی کے فرائض انجام دیں گی۔ اجلاس کے اختتام پر یا سارت الحسین، لبیک یا حسین کے پرجوش نعرے بلند کیے گئے۔ اجلاس کے اختتام پر اس عہد کا اظہار کیا گیا کہ تحفظ آزاداری دینی حقوق کے حصول کے لیے سربراہ TNFJ علامہ آغا حسین مقدسی، قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی تاسی میں جو بھی لائے عمل دیں گے، اس پر ملت جعفریہ اور پنجاب کے تمام ماتمی عزادار بھرپور لبیک کہیں گے اور دین و وطن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ پنجاب میں آزاداری مخالف SOPs کے خلاف پنجاب کے کونے کونے سے صدائے احتجاج بلند ہو رہی ہے۔ قلعہ بھٹیاں مرید کے شیخو پورہ میں آزادی کنونشن کا انعقاد، تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی جانب سے پنجاب میں آزاداری مخالف SOPs کے خلاف احتجاج کے لیے پنجاب کے کونے کونے سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اس ضمن میں ایک عظیم الشان عزائی کنونشن قلعہ بھٹیاں مرید کے شیخو پورہ میں معروف عزادار رحمت علی بھٹی کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس میں تحفظ آزاداری ایکشن کمیٹی کے چیئرمین بابا سید فرزند علی کاظمی کی سرکردگی میں نمائندہ وفد نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر معروف عزادار بانی مجلس اور TNFJ UK کے رہنما بابا سید ساجد محسن کاظمی نے متفقہ قرارداد منظور کی۔ قرارداد میں 23 نومبر احتجاجی کنونشن میں بھرپور شرکت کا اعلان کیا گیا۔ قرارداد میں حکومت پنجاب کی جانب سے متعصبانہ SOPs اور قواعد و ضوابط کی پرزور مذمت کی گئی۔ قرارداد میں واشگاف اعلان کیا گیا کہ تحفظ آزاداری کے مقدس مشن کے لیے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سے علامہ آغا سید حسین مقدسی کے لائے عمل پر پرچم یا سارت الحسین بلند کرنے اور پاکیزہ مشن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر بابا سید فرزند علی کاظمی نے کہا کہ آزاداری کے تحفظ کا مشن رہبر تشیع آقا موسوی کی وصیت اور پاکیزہ نصیحت ہے، جس پر پوری قوم یکجا ہے اور انشاءاللہ کامیابی حسینیت کا مقدر رہا ہے اور مقدر رہے گی۔ درکالی سیدہ تحصیل گجر خان میں عزائی اجتماع، صوبائی صدر علامہ باقر نقوی کا خطاب،
23 نومبر احتجاجی کنونشن میں بھرپور شرکت کا اعلان، تفصیل اس رپورٹ میں۔ درکالی سیدہ تحصیل گجر خان میں عزائی اجتماع منعقد کیا گیا، جس سے مقامی رہنماؤں، علماء اور ذاکرین کے علاوہ سیکرٹری تحفظ عزاداری ایکشن کمیٹی TNFJ علامہ سید باقر علی نقوی نے بھی خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے عزاداری پر عائد پنجاب حکومت کی جانب سے ناروا SOPs پر بریفنگ دی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عزاداری ہماری شاہرگ ہے اور اس کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ علامہ باقر علی نقوی نے کہا کہ 23 نومبر بروز ہفتہ تحفظ عزاداری احتجاجی کنونشن چوڑ ہڑپال دربار عالیہ سخی شاہ پیارا کاظمی المشدی پر منعقد ہوگا، جس میں پورے ریجن کے عزادار شرکت کر کے پنجاب حکومت پر باور کرائیں گے کہ عزاداری کے تحفظ اور دفاع کے لیے عزادار غافل نہیں ہیں اور مرکز تشیع ہیڈ کوارٹر علی مسجد راولپنڈی کے کسی بھی عمل پر بھرپور لبیک کہا جائے گا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اعلان پر یوم ترحیم کا انعقاد، مرحومین کے لیے ایصال ثواب مجالس و قرآن خوانی کا انعقاد، مجلس ترحیم سے علامہ سید حسین مقدسی کا خطاب، تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اعلان کے مطابق 25 اکتوبر جمعے کو یوم ترحیم قومی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر جامع مساجد میں جمعہ اجتماعات اور امام بارگاہوں میں مجالس ترحیم دوران ایام عزا بلا تفریق مسلک و مکتب درجہ شہادت پر فائز ہونے والے اور تمام اموات مومنین اور مسلمین کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کی گئیں۔ علماء کرام اور واعظین و ذاکرین نے شہادت اور موت و حیات کے فلسفے پر روشنی ڈالی۔ فلسطین میں اسرائیلی جہریت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی گئی۔ مرکزی جامع مسجد اہل بیت باغ کینٹ میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان دراصل ملکی سالمیت کا فارمولہ ہے، جس پر عمل درآمد میں ہی مملکت کی بقا اور استحکام کا راز مضمر ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ اسرائیلی جہریت پہلے کی طرح جاری ہے، بھارت کے مظالم رکنے میں نہیں آ رہے ہیں، یہ عوامل قوموں کے مابین نفرتوں میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں، جبکہ ضرورت عالمی ہم آہنگی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالم اسلام اپنی باری کا خاموشی سے انتظار کرنے کے بجائے عملیت پسندی کی طرف آئیں، گریٹر اسرائیل کو نکیل ڈالنے اور ظلم و بربریت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ دہشت گردی کے قلع کما کے لیے حکمرانوں اور سیاستدانوں کو منافقت ختم کر کے اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا کرنا ہوگی۔ علامہ مقدسی نے کہا کہ محمد و آل محمد کے سوگ میں اپنے دکھوں کو فراموش کرنے والے خانوادے قابل رشک ہیں، جن ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنے بھائی بیٹے اور والدین کو وطن کی سربلندی اور تحفظ اور امن کے لیے قربان کیا، پوری قوم ان کے غم میں شریک ہے۔ جامعہ قصر خدیجۃ الکبریٰ ترلئی کلام میں TNFJ پاکستان کے سیکرٹری جنرل علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے جمعہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عقیدہ و نظریہ کے لیے جدوجہد، سعادت، قید و بند کی صحبتیں، خوش بختی اور جانوں کا نذرانہ پیش کرنا شہادت اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ جام شہادت نوش کرنے والے قوم کے عظیم سپوت خوش قسمت تھے، کیونکہ شہید کی موت قوم کی حیات ہے اور اس کا خون قوم کے لیے حیات نو کی نوید ہے۔ انہوں نے شہدائے دین و وطن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے غمزدہ خانوادوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی، جس میں باور کرایا گیا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ قوم اور ملک کے وسیع تر مفاد میں ہر قسم کے عملی تعاون کے لیے جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے TNFJ کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی سربراہی میں قوم و ملک کی سلامتی و استحکام اور پاکیزہ اہداف ولا و ازا کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ملک گیر یوم ترحیم کے موقع پر ملک کے تمام شہروں میں ایام عزائے حسینی کے دوران درجہ شہادت پر فائز ہونے والے اور انتقال کر جانے والے بلا تفریق مومنین اور مسلمین کی بلندی درجات کے لیے دعائیہ تقاریب اور مجالس منعقد کی گئیں اور شہدائے دین و وطن کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے YouTube پر والاثر نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔